اس کے ذہن میں خوف بیٹھ گیا، یار میں نے تو پہلے ٹرائی کیا کچھ نہیں ہوتا۔ آپ کی ایک بات سے مجھے اختلاف ہے اور سخت احتجاج ہے اس پر۔ ایک ماچس نے اندھیرا کا خاتمہ کیا، بٹ what can I do? I am just one person. ایکسلنٹ۔ تو یہ ایک ریپل ایفیکٹ ہے، یہ ہے پرو ایکٹیو اپروچ اور وہ ہے ری ایکٹیو اپروچ۔ ایک دیا جلایا تو سب نے دیا جلایا۔ آج تو الحمدللہ کراچی جیسے شہر میں لڑکیاں لڑکوں سے زیادہ پڑھ رہی ہیں، زیادہ سے اچھی ڈگریز ہیں۔ علم حاصل صرف نہیں کرنا بلکہ اپنا رویہ بدلنا۔ یہ انسان کے لیے کچھ نہیں ہے مگر وہ جس کی اس نے کوشش کی ہے۔ ڈگری ایوارڈنگ انسٹیٹیوٹ پہلا تاریخ کے اندر کوئی ہے تو وہ ایک خاتون نے بنایا جس کا نام ہے فاطمہ الفہری۔ یہ نام لکھے آپ لوگ۔ یہ ہے رول ماڈل، یہ انسپریشن۔ انہوں نے کہا کہ حق اچھا پر اس کے لیے کوئی اور مرے تو اور اچھا۔ کتنوں کو لگا کہ آج کا یہ سیشن بہت اچھا اور فائدہ مند تھا؟ یہ جو سیشن ہے یہ بڑا انٹرسٹنگ سا ٹاپک ہے اور اس کا جو عام زبان کے اندر مطلب ہے وہ ابھی آپ کے سامنے آ رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ وہ روشنی بن جائیں، وہ لائٹ بن جائیں جو آپ اوروں میں یا سوسائٹی میں ڈھونڈتے ہیں۔ تو سیشن ختم ہو گیا، ساری چیز پتہ لگ گئی۔ نہیں سمجھ آیا؟ آ جائے گا، کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے۔ بی دا اسپارک یو کریو۔ آپ کسی چیز کو آئیڈیلائز کرتے ہیں، آپ کسی کو رول ماڈل سمجھتے ہیں، آپ کہتے ہیں یہ کیوں نہیں ہو رہا۔ آپ کے سامنے جو یہ سوال آئیں گے اس کا جواب اگر آپ دینا شروع کر دیں، آپ اس کی طرف، اس کو فوکسڈ انوائرمنٹ کے اندر اس کی طرف آگے بڑھ کے ان پرابلمز کو ریزالو کرنا شروع کر دیں، جس کو آئیڈیلائز آپ کر رہے ہیں اس کی طرح ہونا شروع کر دیں۔ دس از دا میننگ آف بی دا اسپارک یو کریو۔ اس سیشن کے اندر ہم کچھ انشاءاللہ ایکٹیویٹیز بھی کریں گے، اور اس پر جانے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ اس ہال میں بیٹھے ہوئے ہر شخص، چاہے وہ کسی بھی ایج گروپ کا ہے، اس کے اندر کوئی نہ کوئی سپارک ضرور ہے۔ مثلا آپ کے پاس کوئی ایسی صلاحیت ہوگی جس کو آپ استعمال کر کے، وہ سپارک اگنائٹ کر کے سوسائٹی کے اندر کچھ چینج کر سکیں گے، اور یہ ہر ایک کا مختلف ہو سکتا ہے۔ فار ایگزامپل کوئی بول اچھا سکتا ہے، کوئی لکھ اچھا سکتا ہے، کوئی پینٹنگ اچھی بنا سکتا ہے، کوئی کنونس اچھا کر سکتا ہے، کوئی آئیڈیاز اچھے دے سکتا ہے، کوئی پڑھائی میں بہت اچھا ہے، کوئی کھیل اور سپورٹس اور تفریح میں بہت اچھا ہے۔ ہر ایک کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا سپارک الگ سے ہوتا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا ایک جنرل، جسے کہتے ہیں ہمارے پاس ساری کیپیبلٹیز ہوتی ہیں، ساری صلاحیتیں ہوتی ہیں، لیکن کوئی نہ کوئی چیز ایک ایسی ہوتی ہے جو کہ دنیا بدل سکتی ہے، اور اس چیز کو کہتے ہیں سیلف اویئرنیس۔ مجھے پتا نہ ہو کہ میرے اندر کیا صلاحیت ہے، یہ جرم نہیں تو اس کے قریب کی چیز ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو کسی صلاحیت کے ساتھ بھیجا تھا، مجھے کسی صلاحیت کے ساتھ بھیجا تھا، لیکن کبھی میں نے سوچا ہی نہیں کہ میرے اندر کیا کیا صلاحیت ہیں۔ اور یہ تو بہت اچھا ایک پلیٹ فارم ہے جو کہ آپ کی اسکلز کو اور مزید بہتر بناتا ہے، بہتر کرتا ہے۔ کبھی کوئی باہر سے آپ کو یہ تو گائیڈ کر سکتا ہے کہ اچھا تم یہ بہت تمہارے اندر سکل ہے، لیکن خود اس سکل کو ایکنالج کرنا یہ امپورٹنٹ بات ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، کبھی سوسائٹی آپ کو بتا دے گی کہ یار آپ کے اندر یہ سپارک ہے، آپ بول سکتے ہیں، آپ تقریر کر سکتے ہیں، آپ لکھ سکتے ہیں، آپ سوچ سکتے ہیں، لیکن کچھ چیزوں کا اندازہ ہمیں خود ہونا چاہیے۔ اب ہم اگلے سلائیڈ پہ جاتے ہیں جو کہ ایکٹیویٹی ٹائم۔ آپ سے پہلا سوال ہے اس ایکٹیویٹی کا، آپ میں سے کتنے لوگوں کو اپنی صلاحیتوں کا اندازہ ہے؟ آہستہ آہستہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ان میں سے کوئی 5 صلاحیتیں جو آپ سمجھتے ہیں آپ کے اندر ہیں، آپ لکھ اچھا سکتے ہیں، بول اچھا سکتے ہیں، سوچ اچھا سکتے ہیں، کنونس کر سکتے ہیں، ایجوکیشن میں اچھے ہیں، اسپورٹس میں اچھے ہیں، ایکٹیویٹیز میں اچھے ہیں، یہ 5 سکلز آپ نے لکھ لینی ہے۔ آپ کے پاس ٹائم ہے 30 سیکنڈز کا، اور یہ ٹائم شروع ہو رہا ہے اب۔ چلیں جی 30 سیکنڈز ہو گئے، بہت ساری چیزیں لکھی ہوں گی۔ اگلا سوال، آپ میں سے کتنے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی مسئلہ نہیں؟ گڈ، ایسے لوگ ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے جو سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی مسئلہ نہیں۔ گڈ،
لیکن 99% لوگ اس کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں مسئلے ہیں، بجلی کا مسئلہ ہے، لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے، انفراسٹرکچر کا مسئلہ ہے. ان مسائل میں سے کوئی 5 مسئلے لکھ لیں اپنے پاس، اور اب آپ کے پاس صرف 20 سیکنڈ ہیں کیونکہ آپ لوگ ٹیون ہو چکے ہیں. آپ نے 5 ایشوز لکھ لی ہوں گے. اب یہ بتائیں کہ کیا آپ اپنی صلاحیتیں جو 5 لکھی تھیں، ان 5 مسائل یا جتنے بھی مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے آپ وہ صلاحیتیں استعمال کرتی ہیں؟ گڈ. یہ بہت پازیٹیو بات ہے کہ تقریباً 50% لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس جو صلاحیت ہے میں کوشش کرتی ہوں کہ ان صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے ان مسئلوں کو حل کریں. یہ جو پرابلم ہے نا، یہ 50% لوگوں کی پرابلم ابھی آئیڈینٹیفائی ہوئی ہے، جن کو صلاحیتیں پتہ لگی ہوئی تھی یا آج پتہ لگی ہیں. جن کو مسائل پتہ نہیں تھے انہوں نے آج سوچا، آج لکھ لیے، لیکن وہ اپنی سکلز کو ان پرابلمز کو سالو کرنے کے لیے استعمال نہیں کر رہے. اس کے اندر کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. یہ ایک تھیوری ہے جو کہ آپ کے سامنے آ رہی ہے، اور اس کو کہتے ہیں چینڈ ایلیفنٹ. یہ ہاتھی آپ دیکھ رہی ہیں کتنا اسٹرانگ ہے، یہ کس سے بندھا ہوا ہے اور چین کس سے بندھی ہوئی ہے؟ کیا یہ ہاتھی چاہے تو یہ اکھاڑ کے پھینک نہیں سکتا؟ اس کو پھینک سکتا ہے نا، لیکن اس کے ساتھ ایک مسئلہ ہو گیا. جب یہ بہت چھوٹا تھا نا، اسٹک بھی اس سے بڑی تھی، اس کے ساتھ اس کو چین سے باندھ دیا تھا. اس وقت اسٹک نہیں اڑا سکتا تھا، تو اس کے ذہن میں خوف بیٹھ گیا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا، میں یہ کام ٹھیک نہیں کر سکتا. یہ کیا ہے؟ یہ خوف ہے، یہ پریشانی ہے. یار میں نے تو پہلے ٹرائی کیا، کچھ نہیں ہوتا. میں نے تو کوئی کام کیا، لوگ ہنس رہے تھے. میں نے تو بات کی تو لوگ تنقید کر رہے تھے. میں نے تو کچھ کہا تو لوگوں نے آوازیں کسنا شروع کر دی. میں نے تو کچھ کام کرنے کی کوشش کی، لوگوں نے کہا بھائی تم ہی بچے ہو، باقی لوگ مر گئے کہ تو یہ کام کریں. یہ سارے وہ جملے ہیں معذرت کے ساتھ جو کہ ہمیں کسی بھی پازیٹیو کام کو کرنے سے روکتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں بھائی کوئی اور ہی کر لے تو بہتر ہے، میں نے کچھ نہیں کرنا. تو جب میں نے کچھ نہیں کرنا تو پھر جو سوسائٹی کا حال ہوتا ہے وہ شاید ہمارے سب کے سامنے ہے. یہ تھیوری سمجھ آ گئی سب کو؟ آگے چل کے اگر ہم جب یہ دیکھیں، یہ جو جملہ میں نے اس میں سے ایک کہا کہ مجھ اکیلی کے کرنے سے کیا ہوگا. میں پوڈ کاسٹ کرتا ہوں، تو ایک پوڈ کاسٹ کے اندر ڈاکٹر ثاقب انصاری آئے، آپ لوگ شاید جانتے ہوں، تھیلیسیمیا سینٹر چلاتے ہیں، چلڈرن ہاسپٹل میں ہوتے ہیں. خون کے تحقیق بہت ان کی زبردست ہے. تو وہ بلڈ ڈونیشن کے اوپر کچھ بات کر رہے تھے کہ یہ اویئرنیس ہونی چاہیے کہ خون دینے سے یہ فائدہ اور وہ فائدہ. تو میں نے جسٹ ڈسکشن کے اندر میں نے بات کر دی. میں نے کہا سر آپ تو ماشاءاللہ آپ کی بات تو بڑی زبردست، آپ تو بہت بہترین بات کر رہے ہیں، لوگ آپ کی بات سنتے ہیں، خون سے ریلیٹڈ سارے لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، میرے کہنے سے کیا ہوگا؟ اچھا میں نے یہ بات کر دی اور میں نے آگے اس سے سوال جوڑ دیا. انہوں نے سوال کو روکا، انہوں نے کہا ایک منٹ، آپ کی ایک بات سے مجھے اختلاف ہے اور سخت احتجاج ہے اس پر. پوڈ کاسٹ کے اندر پڑھا آپ دیکھیے. انہوں نے کہا جو آپ نے کہا نا کہ آپ کے کہنے سے کیا ہوگا، سر آپ کے کہنے سے ہی ہوگا. اور وہاں پر مجھے ریئلائزیشن ہوئی کہ واقعی یہ وہ چیز ہے جو کہ ہمیں بیک آف دا مائنڈ ہوتی ہے. یار میرے کہنے سے کیا ہوگا، 2.5 کروڑ لوگ، 3 کروڑ لوگ کا شہر، میرے پتھر ہٹانے سے کیا ہوگا، میرے احتجاج سے کیا ہوگا، میری سوشل میڈیا پوسٹ سے کیا ہوگا، میرے بات کرنے سے کیا ہوگا. یہ چیز روکتی ہے. اس پورے کمرے میں اندھیرا تھا، لیکن اگر یہ ماچس نہ جلتی تو وہ اندھیرا ہی رہتا. کتنا گہرا نظر آتا، کچھ بھی نظر نہیں آتا. ایک ماچس نے اندھیرا کا خاتمہ کیا. نیکسٹ سلائیڈ کے اندر اس ماچس نے آگے موم بتیاں جلائیں، اس موم بتی نے دیگر موم بتیاں جلائیں اور پوری سوسائٹی کو روشن کر دیا. اور ایک سوال جس کے اندر یہ آ رہا ہے، جو کہ غزہ کے حوالے سے یہ پوسٹ چلی، آپ لوگوں نے دیکھی بھی ہوگی، بٹ واٹ کین آئی ڈو، آئی ایم جسٹ ون پرسن سیڈ 7 بلین پیپل. 7 ارب لوگوں نے کہا میرے کہنے سے کیا ہوگا. یہ ہے سپارک، یہ ہے اس کی اہمیت. ہر شخص کی ہر جگہ کوئی نہ کوئی اہمیت ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی پرپس کے لیے بھیجا ہے مجھے، کسی پرپس کے لیے وہ 5 صلاحیتیں دی ہیں جو آپ کے پاس ہیں. ان کو ایکنالج کرنا، شکر ادا کرنا، اور شکر بھی یہ کہ آپ کو جو صلاحیتیں ملی ہیں ان کو استعمال کرنا. اور آگے اگر ہم چلیں نیکسٹ سلائیڈ کے اوپر، تو یہ ایک ریپل ایفیکٹ ہے. یہ ایک چیز سٹیگننٹ نہیں رہتی. آپ ٹھہرے ہوئے پانی کے اندر بالکل کوئی کسی کے کرنے کا کوئی موقع نہیں مل رہا، کسی کو کوئی موٹیویشن نہیں مل رہی. آپ کا پھینکا ہوا ایک پتھر ریپل ایفیکٹ کرے گا، ریپل ایفیکٹ اللہ تعالیٰ کی مدد سے. اس لیے یہ چیز ضروری ہے کہ اس سپارک کو اگنائٹ کرنا، اس کو ڈھونڈنا، پہلے اپنے اندر ڈھونڈنا اور اس کو آگے لے کے چلنا. اس کے بعد نیکسٹ سلائیڈ کے اندر
یہ دو چیزیں ہیں جو کہ سمجھنا بے حد ضروری ہے، اور اس کی مثالیں بھی ہمارے پاس. ایک ہے کہ بارش ہو گئی، صورتحال بہت خراب ہے، اور ہم لڑ جھگڑتے رہے، یہ تم نہیں کر رہے، تم نے یہ نہیں کیا، تم نے وہ نہیں کیا، سب چیزیں کی. اور دوسرا کیا راستہ ہے کہ وہ بھی کریں، حکومت کو بھی بتائیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ کام بھی کریں. بعض دفعہ یہ سوال کیا جاتا ہے، یار یہ جو این جی اوز کام کرتی ہے نا، خاص طور پہ الخدمت سے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی آپ جو الخدمت کا جو کام کرتے ہیں نا، لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، ساری چیزیں کرتے ہیں، اس سے بیسکلی نا آپ حکومت کی ناکامیوں کے اوپر پردہ ڈال دیتے ہیں. حکومت کو تو آپ سپورٹ کرتے ہیں اس طرح. تو وہ کام اس لیے غلط ہے کہ بھائی جب غلط ہو رہا ہے، جب خراب ہو رہا ہے، اس کے خلاف آواز بھی اٹھانی ہے، اور پھر کیا کرنا ہے، اپنی سی کوشش بھی کرنی ہے، اپنی سی سہولت بھی لوگوں کو دینی ہے. یہ ہے پرو ایکٹیو اپروچ، اور وہ ہے ری ایکٹیو اپروچ. یہ بات سمجھ آئی ابھی تک؟ اور مثالوں سے سمجھیں. نیکسٹ سلائیڈ. ری ایکٹیو لوگ کیا کرتے ہیں؟ شکایت کرتے ہیں، نیکسٹ الزام لگاتے ہیں، اور نیکسٹ انتظار میں ہوتے ہیں، یار کوئی اور کر لے. کلاس کے اندر ہوتا ہے نا، دل میں کوئی بات آ رہی ہوتی ہے، یہ بات بتانی ہے ٹیچر کو، تو ہم خاموش رہتے ہیں، یہ بتائے، اچھا وہ بتا دے، کوئی مسئلہ نہیں. اگر یہ سارا کام وہ بادل جس کے پاس قطرے ہیں، وہ بارش کا قطرہ یہ کہے کہ نہیں تم پہلے ذرا نیچے جاؤ، نہیں میں نہیں، اور ہر ایک تو بارش نہیں ہوگی. اسی لیے اس سے مثال نکلی ہے بارش کا پہلا قطرہ ثابت ہونا، کہ پہلے قطرے نے خود جا کے یہ بتایا کہ چلو بھائی اب شروع ہو جاؤ. آپ کہیں پر ہیں، کسی جگہ پرابلم میں گھری ہیں، سب خاموش ہیں، آپ کو ڈر لگ رہا ہے کہ جب سب خاموش ہے تو میں بھی خاموش رہوں. آپ اس وقت آواز اٹھائیں گی، اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں سب کی آواز ملا دے گا. اندھیرا تھا، سب کچھ ختم تھا اس ہال کے اندر، لیکن آپ نے ایک دیا جلایا تو سب نے دیا جلا دیا. ابھی شروع میں کیا ہوا، میں نے پہلا سوال کیا تو بڑی دیر سے ایک فلیش لائٹ ایک اوپر آئی، لیکن کیا ہوا، آہستہ آہستہ میں نے کیا کہا، تھوڑی دیر سے آ رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا، وہ جو پہلا بارش کا قطرہ تھا، پہلا پارٹیسپینٹ تھا، وہ لیڈ لے گیا. اس نے کہا میں یہ کام کرتا ہوں، کوئی اور کیوں. لیکن مروجہ جو ری ایکٹیو اپروچ ہے نا، وہ یہ ہے شکایت کرنا، الزام کرنا، انتظار کرنا. اس کے لیے ایک وہ شعر ہے ابن انشا کا، ان لوگوں کے لیے جو کہ ری ایکٹیو اپروچ رکھتے ہیں. انہوں نے کہا کہ حق اچھا، پر اس کے لیے کوئی اور مرے تو اور اچھا. سمجھ آئیے بات، حق بہت اچھا، لیکن اس کے لیے کوئی اور مرے تو اور اچھا، میں بچ جاؤں، کوئی اور کر لے. یہ ہے ری ایکٹیو اپروچ. پرو ایکٹیو اپروچ کیا ہوگی؟ اگر ہم آگے جائیں، تین چیزیں ابھی آپ کے سامنے رائٹ سائڈ پہ آئیں گی. پرو ایکٹیو چیز یہ ہے کہ آپ پرابلم سالو کرنے کے لیے حل دیتے ہیں، پہلا قدم اٹھاتے ہیں اور اس کو کامیاب بنانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ کام ہے جو کہ پرو ایکٹیو لوگوں کا شعار ہے. کتنے لوگ ان صاحب کو جانتے ہیں؟ بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں. کیا نام ہے ان کا؟ نصر اللہ شجی. اسکول کے پرنسپل اپنے اسکول کے بچوں کو لے کے گئے ناردرن ایریاز. وہاں پر ایک دریا کے کنارے، وہاں پہ کیا ہوا، وہاں پر بچے تصویریں بنا رہے ہیں، باقی لوگ بھی تصویر بنا رہے ہیں. ایک بچہ ہے جس کا پیر پتھر کے اوپر سلپری ہونے کی وجہ سے پھسل جاتا ہے. ایک اپروچ ہے ری ایکٹیو اپروچ، یار میں کیا کر سکتا ہوں، اور ایک ہے پرو ایکٹیو اپروچ کہ یار میرے پاس جو بھی کچھ ہے میں کر دوں، جو بھی کچھ ہے میں اس بچے کو بچانے کی کوشش کروں. اور اس دریا کے اندر چھلانگ لگا دیتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں. لیکن آپ کہیں گے یہ تو ناکام ہو گئے، لیکن کامیابی یہ ہے کہ اس نصر اللہ شجی نے جو کام کیا وہ لاکھوں لوگوں کے لیے مشعل راہ بن گیا کہ یار میں نے بھی یہ کام کرنا ہے. ان صاحب کو کوئی جانتا ہے؟ 3-4 لوگ جانتے ہیں. ان کا نام ہے ظہور احمد. یہ بنیر کے اندر الخدمت فاؤنڈیشن کے والنٹیئر ہیں. ابھی سیلاب آیا تو بی بی سی نے پوری سٹوری اس کی لکھی ہے، آپ پڑھیے گا وہ کبھی. ظہور احمد نام ہے بنیر کے اندر. ان صاحب نے کیا کیا کہ ریلا آ رہا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، ایک دم سے پانی آ گیا، لوگ بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، کوئی اوپر. انہوں نے کئی ایک بچوں کو، خاندانوں کو اوپر مقام کے اوپر، گھروں کے اوپر شفٹ کیا. پہلے ریلے کا بہاؤ بڑھتا گیا، ریلے کے بہاؤ میں چیزیں آ رہی ہیں، پتھر آ رہے ہیں، بائکس آ رہی ہیں، گاڑیاں آ رہی ہیں، لوگ آ رہے ہیں، سامان آ رہے ہیں، گھروں کے گھر آ رہے ہیں. وہاں پر بچوں کو، لوگوں کو، کوئی 25 لوگوں کی انہوں نے جان بچائی. 25 لوگوں کی جان بچاتے ہوئے ایک بندہ موٹر سائیکل پہ بہتا ہوا چلا جا رہا تھا. اس موٹر سائیکل کو انہوں نے جب پکڑا
تو جو ریلے کے اندر ایک بہت بڑا پتھر آ رہا تھا وہ ان کے ٹانگ سے ٹکرا گیا, ہاتھ مس ہو گیا. ان کو بچانے کے لیے اور والنٹیئرز آگے بڑھے, انہوں نے کہا کہ میرے پانی کا بہاؤ بہت تیز ہے, تم نہیں آنا. 2 کلومیٹر بعد ان کی جا کے باڈی ملی اس ظہور احمد کی. کوئی نہیں جانتا ظہور احمد کو, لیکن ظہور احمد نے جو کام کیا, 25 لوگوں کی جان بچائی, کتنے لوگوں کا مال بچایا, وہ انسپریشن بن گیا, وہ سپارک اگنائٹ ہو گیا. ایک سپارک منیر کے دور دراز علاقے کے اندر ایسا اگنائٹ ہوا کہ اس کو آج میں کراچی میں ڈسکس کر رہا ہوں. BBC اپنی ویب سائٹ کے تھرو لاکھوں لوگوں تک پہنچا رہا ہے, اور یہ ایک سمبل بن رہا ہے کہ صرف اپنے لیے نہیں جیا جاتا, بلکہ کسی کو بچانے کے لیے, کسی کی مدد کرنے کے لیے رکا نہیں جاتا, انتظار نہیں کیا جاتا, شکایت نہیں کی جاتی صرف, بلکہ بڑھ کر اپنی حد تک کوشش کی جاتی ہے. نیکسٹ سلائیڈ. یہ وہی کچھ مثالیں ہیں کہ ریئیکٹو لوگ کیا کچرا پڑا ہوئے ایک دوسرے پہ, تم کر لو, تم نے یہ نہیں کیا, تم نے وہ نہیں کیا, تم کچرا. پرو ایکٹیو آؤ یار مل کے مسئلہ حل کرتے ہیں. نیکسٹ سلائیڈ. یہی کام آپ بھی کر سکتی ہیں, یہ مردوں کی تصویر کے اندر نہیں ہے بلکہ یہ خواتین بھی یہ کام کر سکتی ہیں. آپ یونیورسٹی سے نکلی ہیں, آپ پریشان ہیں, آپ شکایت کرتی رہتی ہیں, بہت برے حالات ہیں, بارش اس وقت ہو گئی, کھڈ پہنچ جاتے, انفراسٹرکچر خراب, نقصان تو آپ کا ہی ہو رہا ہے سڑک کے اوپر. تو آپ صرف یہ نہیں کریں گے کہ خاموشی سے چلے جائیں گے, یہ پرو ایکٹیو اپروچ نہیں ہے, بلکہ کیا ہوا, کوئی پرابلم ہے, نو پرابلم, آؤ مل کے رستہ عبور کرتے ہیں, اپنی اور دوستوں کو رستہ عبور کرواتے ہیں. آگے چلیں. لائٹ گئی ہوئی ہے, میں ذرا سوشل میڈیا کے اوپر 2-4 زبردست سے کوٹس لکھ دوں, بات کروں, یہ کیا کر دیا, کہ الیکٹرک نے کیا ہو گیا. صحیح ہے, بہت اچھی بات ہے, کرنا چاہیے, کوئی نہیں روک رہا, لیکن پرو ایکٹیو اپروچ یہ کہ ٹھیک ہے, وی ہیو اے سرکمسٹانس, یہ کہ بھائی وہاں پہ بجلی گئی بھی, اگلے دن میرا پیپر ہے, تو میں شکایت اگر کرتی رہ گئی تو میں نے اپنا ہی نقصان کرنا ہے نا, سوسائٹی کا ہی نقصان کرنا ہے, تو میں کوئی رستہ نکالتی ہوں. آگے چلیے. کوئی پرابلم آ گیا, بس شور زیادہ ہے, کام نہیں ہے. پرو ایکٹیو اپروچ کیا ہے, اس کو پرابلم کو سالو کرنے کے لیے کوئی اقدام کیا. آپ کا کوئی اسائنمنٹ ہے, آپ کا کوئی پروجیکٹ ہے, آپ کے یونیورسٹی کے اندر کوئی ایسی چیز ہے جو کہ نہیں ہو رہی, آپ کہتے ہیں یار نہیں ہو رہی, بہت اچھا, شور ہوتا رہے گا, لیکن ایک سپارک ایسا ہوگا, نہیں ہو رہی لیکن میں کروں گی, میں یہ چیز کروں گی. یہ ہے پرو ایکٹیو اپروچ. آگے جب ہم چلتے ہیں پریزنٹیشن کے, اگلی سلائیڈ پلیز. اچھا جی, اب آپ لوگوں نے سو جانا ہے, سونا نہیں ہے, صرف 20 سیکنڈ کے لیے سونا ہے. آنکھیں بند کریں اور سوچیں, اگر کوئی رکاوٹ نہ ہو, رکاوٹ کسے کہتے ہیں, کوئی فائنینشیل رکاوٹ, کوئی جیسے کہتے ہیں کہ پیئر پریشر, کوئی ایجوکیشن میری اس طرح کی نہیں ہے, کوئی اسکل نہیں ہے, کوئی گراؤنڈ نہیں ہے, کوئی سائیکلنگ ٹریک نہیں ہے, کوئی پینٹنگ کینوس نہیں ہے, یہ سارے آپ کے لمیٹیشنز تھیں. آپ سمجھیں ایک لمحے کے لیے کوئی لمیٹیشن نہیں رہی, سب چیزیں اویلیبل ہیں. تو آپ زندگی میں کیا بننا چاہتی ہیں؟ آنکھیں بند, 20 سیکنڈ. آپ نے سوچ لیا, اب آپ کے پاس 30 سیکنڈ ہیں, ان میں سے کوئی بھی میکسیمم, ایک بھی ہو سکتی ہے اور 5 بھی ہو سکتی ہیں. 5 چیزیں اپنے پاس نوٹ کر لیں فٹافٹ, کہ آپ یہ بننا چاہتی ہیں, آپ یہ بننا چاہتی ہیں, آپ یہ بننا. اچھا, اس کے اندر صرف وہ نہیں ہے جو کریئر, مثال کے طور پہ آپ کا پیشن ہے, آپ پینٹر بننا چاہتی ہیں, آپ ویڈیوگرافر بننا چاہتی ہیں, آپ گرافک ڈیزائنر بننا چاہتی ہیں, آپ اچھی ماں بننا چاہتی ہیں, آپ پیرنٹل کوچ بننا چاہتی ہیں, یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. ڈاکٹر, انجینئر, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ, ٹیچر, یہ سب چیزیں بھی ہو سکتی ہیں. لیکن اس کے علاوہ 5 چیزیں لکھ لیں. جو آپ نے سوچا ہے, پہلا فلٹر, اور ایک ہی فلٹر سب سے امپورٹنٹ. جو آپ نے 5 چیزیں سوچی ہیں, یا ایک چیز سوچی ہے, 2 چیزیں سوچی ہیں, 3 چیزیں سوچی ہیں, آپ کا دین کیا اس کی اجازت دیتا ہے؟ زبردست. ابھی یس نو میں کرواتا ہوں. کتنے لوگ کہتے ہیں یس, ایکسلنٹ, زبردست, ہاتھ نیچے, تقریباً سارے ہی ہیں. اگلا پوائنٹ, کتنے لوگ کہتے ہیں نو؟ ان 5 میں سے مسئلہ ہے کچھ چیزوں میں, گڈ. اور تیسری چیز, کتنے لوگ کہتے ہیں کہ معلوم نہیں, علم نہیں ہے؟ کتنے لوگ یہ کہتے ہیں یار پتہ نہیں مجھے, نو پرابلم. اب جتنے لوگ یہ کہتے ہیں یس, وہ کنٹینیو کریں ان 5 چیزوں کے اوپر اگلے سٹیپ پہ. جتنے کہتے ہیں نو, 5 میں سے 3 چیزیں ایسی ہیں جو مجھے لگتا ہے کہ پرمیسیبل نہیں ہیں, تو وہ 3 چیزیں مائنس کر دیں, 2 رہ جائیں گی یا جتنی بھی. جتنے کہتے ہیں ڈونٹ نو, وہ آگے چلیں, لیکن اپنے پاس نوٹ کر لیں کہ آپ نے یہ چیک کرنا ہے, آپ نے یہ سوچنا ہے. کیونکہ دیکھیں یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. جتنی امپاورمنٹ کی بات کر لیں, جتنے بااختیار ہونے کی بات کر لیں, جتنے زبردست اپ ٹو ڈیٹ, ایک لٹمس ٹیسٹ ہے آپ کے پاس,
جس سے بڑا کوئی چیز نہیں ہو سکتی. پرمیسیبل ہے فائن, پرمیسیبل نہیں ہے سوری, نیکسٹ آپشن. اور آپشنز آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس سے زیادہ دیے ہیں. آپ نے 5 چیزیں لکھ لی ہیں, آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے بہت سکل دی ہے, آپ کو 5 چیزیں آپ کو کرنے کا ایک اعتماد دیا ہے. اب آپ یہ کریں کہ آپ کے پاس کسی کے پاس 5 چیزیں آ گئی ہوں گی, کسی کے پاس 3, کسی کے پاس 2, کسی کے پاس 1, اور کوئی ایسا ہوگا جو اس نے لکھی تھی وہ تو پرمیسیبل نہیں ہے اور ختم. بہت کم ہوں گے ایسے لوگ. اور کوئی ایسا ہوگا کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا اس نے کیا لکھا ہے, کیا بننا ہے. اگلی سلائڈ. اب جو کام آپ کے پاس بچ گئے ہیں ان سے پہلے نوٹ بک میں یہ الفاظ لکھ لیں. مثال کے طور پہ کس نے ڈاکٹر لکھا ہے؟ گڈ. تو آپ ڈاکٹر سے پہلے یہ 3 الفاظ لکھیں گی. کسی نے لکھا ہوگا پینٹر. پینٹر کتنے لکھا ہے؟ گڈ. اور بہت ساری چیزیں لکھی ہوں گی, ابھی میں سب کو ڈسکلوز نہیں کرنا چاہ رہا کہ وہ کیا بننا چاہتی ہیں, لیکن آپ ان چیزوں کے سامنے یہ 3 الفاظ لکھتے ہیں. بھائی یہ تینوں الفاظ لائیں, 1 2 3. پرپسفل, امپیکٹفل, ویلیو ایڈنگ. یہ 3 چیزیں ان کاموں سے پہلے لکھ دیں جو آپ بننا چاہتی ہیں. آپ ڈاکٹر بننا چاہتی ہیں, پرپسفل ڈاکٹر بنیں, خدمت کے ذہن سے بنیں, لوگوں کے ایز کرنے کے ذہن سے بنیں, لوگوں کو اپنے سکل سے فائدہ پہنچانے کے ذہن سے بنیں. امپیکٹ کریٹ کریں. آپ کے ڈاکٹر بننے سے سوسائٹی میں امپیکٹ ہوگا, آپ کے گھر میں, آپ کے محلے میں, آپ کے فیملی میں, آپ کے رشتہ داروں میں, آپ کے شہر میں امپیکٹ ہوگا. میں ڈاکٹر سینٹرک ہو گیا زیادہ شاید, لیکن کوئی اور بھی. آپ پینٹر بننا چاہتی ہیں, لوگوں نے کہا تھا نا, آپ کیا ویلیو ایڈ کر رہی ہیں؟ پہلے بھی بہت سارے پینٹر ہیں, پہلے بھی بہت سارے ہیں. تو آپ ویلیو ایڈ اس وقت کریں گی جب جو آپ کے نارمز, آپ کی ویلیوز, آپ کے ٹارگٹس آپ حل کرنے لگ جائیں گی. میں پینٹر ہوں تو ایسی ڈپکشن میں پینٹ کروں کہ اس کے ذریعے میں کوئی اچھا امپیکٹفل میسج دوں, کوئی اچھا پرابلم سالونگ کوئی چیز کروں, کوئی پرپزفل چیز کروں. ایسی نہیں ہے صرف برشز گھسا لیے. اب جو لکھا ہے آپ لوگوں نے لکھ لیا. کتنے لوگوں نے لکھ لیا؟ صحیح ہے. اس میں سے کوئی ایک یہاں سے بتائے کیا لکھا ہے. بھائی کوئی ایک چیز بتائے یہاں سے, کوئی بھی بتا دے. بارش کا پہلا قطرہ کون بنے گا؟ جی پلیز. ٹیچر. ٹیچر سے پہلے کیا لکھا ہے؟ پرپسفل, امپیکٹفل, ویلیو ایڈنگ. یہاں سے کوئی بتائے گا کیا بھائی ٹیچر کے علاوہ کوئی جی آپ نے ہاتھ اٹھایا پلیز. جی اسپورٹس وومن, اس سے پہلے کیا لکھا ہے؟ جتنی بھی چیزیں لکھی ہیں, نیکسٹ سلائڈ, نیکسٹ کلک کیے. یہ ہے آپ کا اسپارک, یہ ہے وہ آپ کی ایم, یہ ہے آپ کو اچیو کرنا. اور اس کے تھرو آپ نے دنیا کے اندر اسپارک بن کے روشنی پھیلانی ہے. یہ ہے آپ کا اسپارک. یہ اپنے پاس نوٹ کر لیں. آپ نے کی ہے ورکنگ, میں نے کوئی نہیں کی. آپ لوگوں نے لکھا کیا بننا ہے, آپ لوگوں نے لکھا اس سے پہلے, اور ایک پورا ایک خاکہ بن گیا. نیکسٹ سلائڈ. کیونکہ اللہ نے ہر انسان کو ڈفرنٹ میدان کے لیے پیدا کیا, تو یہ ضروری ہے کہ اپنا ڈومین سمجھیں. اس کی مثال میں آپ کو دوں. نیکسٹ سلائڈ کے اندر آپ کے پاس ایک مثال آئے گی. اس کا ڈومین یہ ہے کہ یہ زمین پر زیادہ دیر ٹکے گا نہیں. اگر ٹکے گا تو یہ اپنا ڈومین حل نہیں کر رہا, ایسا ہی ہے. اور اس کا کام یہ ہے کہ یہ زمین میں جتنی دیر رکا رہے گا اتنا فائدہ مند ہوگا, ہے یا نہیں؟ اسی طرح انسانوں میں ہر ایک کا ڈومین ڈفرنٹ ہے. ہو سکتا ہے آپ کا اسپارک بڑا ہو لیکن آپ کا ڈومین فرق ہو. یہاں پہ اگر کوئی چیز ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ کا جو اسپارک آپ نے لکھا اور جو ڈومین آپ نے سلیکٹ کیا اس میں وہ پریکٹیکل ہو. سمجھ آئی بات؟ مشکل ہو گئی کہانی, تھوڑی سی مشکل نہیں ہوئی. چلیں, ہو سکتا ہے کہ میں ڈاکٹر بہتر بننے کا سوچ رہی تھی, لیکن مجھے میرے مینٹور نے کہا کہ دیکھو تم ڈاکٹر تو بڑے اچھا بن رہی ہو, لیکن اگر تم ٹیچر بنو نا تو زیادہ فائدہ ہے. یہ ڈومین سلیکشن ہے, یہ کیریئر سوئچ نہیں ہے, ڈومین سلیکشن. نیکسٹ سلائڈ. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. یہ کیوں امپورٹنٹ بات ہے؟ آج سے کچھ سال پہلے ہم کہتے تھے لڑکیاں پڑھتی نہیں, لٹریسی ریٹ ایسا ہے, ہمارے خاندانوں کے اندر تو ایسی خواتین ہیں جنہوں نے کچھ بھی نہیں پڑھا ہوا. آج تو الحمدللہ کراچی جیسے شہر میں لڑکیاں لڑکوں سے زیادہ پڑھ رہی ہیں, زیادہ سے اچھی ڈگریز ہیں, زیادہ اچھے نمبرز ہیں, زیادہ اچھے گریڈز ہیں, ہر فیلڈ کے اندر آ رہی ہیں. لیکن کیا سوسائٹی کے اندر اسی پروپورشن کے حساب سے چینج آ رہا ہے؟ تو شاید وہ چینج وہ پروپورشنٹ نہیں ہے. اس کا مسئلہ کیا ہے کہ ایک چیز ہے ایجوکیشن, ایک چیز ہے نالج. آپ کو نالج بڑی اچھی مل گئی, آپ کو گریڈ بڑا اچھا مل گیا, لیکن آپ کی لرننگ نہیں ہوئی. آپ ایجوکیٹڈ ہو گئی لیکن آپ کی لرننگ نہیں ہو سکی. میں نے ایجوکیشن حاصل کر کے بڑی اچھی ڈگریز حاصل کر لی, لیکن اگر میرے رویے میں چینج نہیں آ رہا تو میں نے کچھ سیکھا نہیں اس سے. سیکھنا کیا ہے کہ علم حاصل صرف نہیں کرنا بلکہ اپنا رویہ بدلنا. میں نے بڑی زبردست چیزیں سیکھی تھیں, لیکن جب میں
پریکٹیکل لائف کے اندر آئی تو میں نے کہا یار سب لوگ کر رہے ہیں تو میں بھی یہ کروں. تو یہ ساری چیزیں کنیکٹڈ ہیں. صرف ایجوکیشن کافی نہیں ہے بلکہ لرننگ, اس سے سیکھنا کہ کیسے ہم اپنے رویے کو بدلیں گے. آپ نے بڑی اچھی یہاں پہ ایجوکیشن حاصل کر لی ابھی اس سیشن کے اندر. اس سے پہلے ڈیبیٹ کمپٹیشن ہوا, اس کے بعد بہت ساری چیزیں ہوئیں. لیکن جب میں یہاں آئی تھی اور جب میں یہاں سے جا رہی ہوں تو میرا کوئی رویہ نہیں بدلا. وہ جیسے سب کچھ چل رہا تھا وہی ری ایکٹیو اپروچ تھی, پرو ایکٹیو نہیں ہو سکی. جو اسپارک تھا وہ وہیں کے اوپر رہ گیا, جو پرچے میں لکھا تھا وہ چڑ مڑ کر کے پھینک دیا, جو موبائل پہ لکھا تھا وہ ڈیلیٹ کر دیا. یار کون سی کتابیں باتیں شروع. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ایجوکیشن ملی, انفارمیشن ملی, نالج ملی, لیکن لرننگ نہیں ہوئی. آپ نے لرننگ کرنی ہے. لرننگ کیا ہے؟ رویہ جب تبدیل ہو جائے اس کا مطلب آپ لرن کرنا شروع کر دیں. اس سیشن کے اندر آتی ہوئی وہ لڑکی اور اس سیشن سے جاتی ہوئی وہی لڑکی بالکل فرق ہو چکی ہو تو یہ سیشن کامیاب ہوگا, ورنہ سیشن کامیاب نہیں ہوگا. ورنہ سیشن ہوگا بڑا اچھا زبردست, بہت اچھی گفتگو کی, بہت بہترین, کیا ارینجمنٹس تھے. آگے چلیں جی. اس کے لیے سب سے پہلی چیز ہے میں تیار ہوں کوئی چیز سیکھنے کے لیے. اس کا مطلب کیا ہے؟ جب کوئی پرابلم ہے تو اس کو حل کرنے کے لیے پہلے میں تیار ہوں, کچھ ولنگنس ہو, پھر لرننگ ہوگی اور پھر چینج آئے گا. ان 3 سٹیپس کے بغیر آپ کوئی تبدیلی دنیا کے اندر نہیں لا سکتے. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے یہ مسئلہ ہے, آپ کے پاس فکر ہی نہیں ہے کہ کوئی مسئلہ ہے, تو آپ پھر نہ لرن کریں گی نہ چینج آئے گا. آگے چلیں جی. کیونکہ قرآن کے اندر سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کے لیے کچھ نہیں ہے مگر وہ جس کی اس نے کوشش کی ہے. آگے چلیے جی. ان صاحب کو کون کون جانتا ہے؟ ان کی سٹوری یہ ہے کہ یہ جب پڑھ رہے تھے تو ان کی والدہ ان کو ممبئی کا سب سے بڑا کارڈیولوجسٹ بنانا چاہتی تھی, لیکن بیٹے کا شغف تھا ان صاحب کو دیکھنے میں. ان صاحب کو کون جانتا ہے؟ کہ احمد دیدات صاحب ہیں, جنہوں نے اس جو ڈیبیٹس اسلام کے ٹاپک کے اوپر کرسچن سے اور دیگر شروع کرنے والے احمد دیدات صاحب ہیں. ان کو یہ دیکھتے تھے صاحب بچپن میں. انہوں نے والدہ سے کہا کہ اپنا سپارک پہچانتے ہوئے کہا کہ میں دائی بننا چاہتا ہوں. تو والدہ نے کہا تم ایک کام کرو, تم کارڈیولوجسٹ بھی بن جاؤ, یہ بھی بن جاؤ, جیسے ایک کنونشنل جواب ہوتا ہے. کچھ دن گزرے تو والدہ نے جب کہا کہ بھائی اس کا حالانکہ پڑھتا بہت اچھا ہے, گریڈز بڑے اچھے ہیں, لیکن یہ 100 کارڈیولوجسٹ ایک احمد دیدات پر قربان, تم دائی بنو. وہ سپارک تھا, وہ سیلف اویئرنیس تھی, اس کا امپیکٹ آج یہ ہے کہ ہزاروں لوگ اس شخصیت کے تھرو اسلام کے دائرے کے اندر آئے. یہ سپارک سیلف اویئرنیس بھی تھی, پہچاننا بھی تھا, کرنا بھی تھا. آگے چلیں. یہ ایک ویڈیو میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں 20 سیکنڈ کی. پہلے بیک گراؤنڈ میں بتا دوں, یہ برٹش پارلیمنٹ ہے, اس کے یہ ایک ایم پی اے ہیں اور یہ بات مسئلہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے لیے مسئلہ کیا ہے. اس کو غور سے سنیں, نیچے سب ٹائٹلز بھی لکھے آ رہے ہوں گے. Islamism is a totalitarian ideology which seeks to divide, calls for the establishment of an Islamic state governed by Sharia law, and seeks the overthrow of liberal democratic principles. It has its roots in the thinking of the founder of the Muslim Brotherhood, Hassan al-Banna, the founder of Jamaat-e-Islami, Abu Ala al-Maududi. کہتے یہ ہیں کہ ہمارے لیے جو چیلنج ہے 2024 کی ویڈیو ہے, یہ چیلنج ہے وہ اسلام ہے, کیونکہ اسلام سمجھتا ہے, اس کا یہ نظریہ سمجھتا ہے کہ وہ غالب ہونے کے لیے آئے اور وہ ہمارے لبرل تھاٹس کے لیے خطرہ ہے. کہاں بات ہو رہی ہے؟ برطانیہ کے اندر. کس سال میں بات ہو رہی ہے؟ 2024 کے اندر. کن شخصیات کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ نیکسٹ سلائیڈ. جن میں سے ایک کا انتقال 1972 میں ہو چکا ہے اور ایک کا انتقال 1949 میں ہو چکا ہے. کوئی سپارک تو تھا بوس, کوئی فکر تو تھی بوس, کوئی چیزیں کی تو ایسی. اتنے سال گزرنے کے بعد برٹش پارلیمنٹ کہہ رہا ہے یہ 2 لوگوں کے جو تھاٹس ہیں یہ ہے اصل مسئلہ, یہ ہے سپارک کی ایکنالجمنٹ. دنیا کا ہے آپ نے کام کیا ہے. کتنے لوگ گزرے, کتنے ہم بھی چلے جائیں گے. اتنے سال بعد برٹش پارلیمنٹ, جس کو سب سے بڑا خطرہ اور ہمارے لیے اعزاز کہ پاکستان سے جڑی ایک شخصیت, اور یہ کوئی ایک چیز نہیں ہے, کتنا بڑا امپیکٹ ہے ان دونوں حضرات کا. آج دنیا بھر کی اسلامی تحریکیں ان دونوں سے انسپریشن لیتی ہیں. میں نے ڈاکٹر بلال فلپس کا پوڈ کاسٹ کیا, آئے ہوئے تھے پاکستان. انہوں نے سینکڑوں بلکہ 1000 سے اوپر بلیکس کو مسلمان کیا ہے, اور وہ جس کتاب سے مسلمان ہوئے اس میں سے ایک کتاب تھی ٹوورڈز انڈرسٹینڈنگ اسلام بائی سید ابو الاعلی مودودی. یہ امپیکٹ ہے
جو کہ دنیا سے جانے کے بعد بھی آئے گا. آپ اسپارک لیڈ کریں, آپ آگے کریں کام, دنیا کے بعد بھی, جانے کے بعد بھی آپ کے کام سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے, صدقہ جاریہ بنے گا آپ کے لیے. نیکسٹ سلائیڈ. ان صاحبہ کو کوئی جانتا ہے فاطمہ الفہری کو؟ یہ فاؤنڈر ہیں 9th سینچری کے اندر, فاؤنڈر ہیں یونیسکو کے مطابق دنیا کی پہلی اس وقت سے لے کے اب تک چلنے والی ڈگری ایوارڈنگ یونیورسٹی کی. ایک خاتون مراکش کے اندر, ٹیونیسیا سے مراکش گئیں, والد کی وراثت میں جو پیسہ ملا ایک مدرسہ قائم کیا, ایک مسجد قائم کی, ڈگری ایوارڈنگ انسٹیٹیوٹ پہلا تاریخ کے اندر کوئی ہے تو وہ ایک خاتون نے بنایا جس کا نام ہے فاطمہ الفہری. یہ نام لکھیں آپ لوگ. یہ ہے رول ماڈلز, یہ انسپریشن. دنیا مانتی ہے اس کو, مجھے نہیں پتا یہ کون ہے, مجھے نہیں پتا یہ مسلمان ہے, مجھے نہیں پتا یہ اچھا کوئی خاتون نے کیا یہ کام. نیکسٹ سلائیڈ. یہ صاحبہ ہے مریم جمیلہ. کتنے لوگ ان کو جانتے ہیں؟ گڈ. یہ یہودی گھرانے کے اندر پیدا ہونے والی خاتون, امریکہ کے اندر موجود ایک ڈائجسٹ کے اندر اپنے کالمز لکھتی تھی. اسی ڈائجسٹ کے اندر مولانا مودودی بھی اپنے کالمز بھیجتے تھے اور لکھتے تھے اس میں. یہ امپریس ہوئی مولانا کی ایک کتاب سے جس کے اندر آخرت کے کانسیپٹ کو لاجیکلی بیان کیا گیا. مولانا مودودی سے خط و کتابت شروع ہوئی. ایک یہودی امریکن انوائرمنٹ کے اندر اپنا سب کچھ چھوڑ کے پاکستان آ گئی. پاکستان میں مسلمان ہوئی. مولانا مودودی نے یہاں پہ ان کی ایک صاحب سے شادی کرائی. آخری سانس تک وہ لاہور کے اندر نہیں, 25 سے زیادہ کتابوں کی مصنفہ مریم جمیلہ. یہ سپارک ہے, یہ اپنے اسکل پہچاننا ہے, اس کا امپیکٹ ڈالنا ہے. آگے چلیے. حضرت خدیجہ, کیا بات کی جائے, سب سے زیادہ سپورٹیو رول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. حضرت خدیجہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدیجہ نے میرے اوپر اس وقت ایمان لایا, کوئی ایمان نہیں لایا تھا, اس وقت مدد کی جب کوئی مدد نہیں کرتا تھا. اور آگے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اگلی سلائیڈ پہ کون ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ فقہ اور شریعت کے اصول سیکھنے صحابہ کرام ان سے ساری نالج لیتے تھے. یہ حضرت عائشہ ہیں. سپارک پہچانا, کام کیا, آج تک اس کا امپیکٹ, رہتی دنیا تک اس کا امپیکٹ ہے. آگے چلیے. حضرت ام عمارہ, کتنے لوگ جانتے ہیں ان کا واقعہ؟ احد کا میدان ہے, ہر طرف لڑائی چل رہی ہے, مسلمانوں کے پیر اکھڑ رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احد کے دن ایک موقع ایسا آیا, میں جس طرف دیکھتا تھا ام عمارہ مجھے لڑتی ہوئی نظر آتی تھی. یہ ریئیکٹیو اپروچ ہو سکتی تھی کہ یار سب بھاگ رہے تو میں عورت میں کیا کروں گی, میں تو پانی پلانے اور لوگوں کی مدد کرنے آئی تھی. اللہ کے رسول مشکل میں, اب مجھے بننا پڑے گا اس کی ڈھال. یہ حضرت ام عمارہ, یہ کوئی مردوں کی مثالیں میں آپ کے سامنے نہیں دے رہا, یہ خواتین کی مثالیں آپ کے سامنے. یہ سپارکس ہیں, یہ رول ماڈلز ہیں. آگے چلیے جی. اور الٹیمیٹ سپارک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس سے بڑے کوئی رول ماڈل نہیں ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, جن کے بارے میں قرآن نے کیا منظر کشی کی. فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا. اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے رسول آپ تو اپنی جان کھو دیں گے اس فکر کے اندر کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے. کیا فکر ہے, کیا سپارک ہے, کیا تڑپ ہے. اور وہ تڑپ نہ ہوتی تو آج میں اور آپ مسلمان نہ ہوتے. یہ وہ سپارک ہے, سب سے زیادہ ڈیفائننگ سپارک ہسٹری کا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رول ماڈل. آگے چلیں جی. لاسٹ پوائنٹ بیفور دا فیڈ بیک سروے. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, اس کو سمجھ لیں, یہ آئسنگ آن دا کیک ہے, اس کو سمجھنا ضروری ہے. نیکسٹ دو چیزیں ہیں, ایک ہے ہجوم, بازار کے اندر بھی یہ خواتین موجود ہیں, اس سے زیادہ موجود ہیں. اور ایک یہ ہے کلیکٹیو ایفرٹ, ڈسپلنڈ ایفرٹ. اس کے اندر کسی ایک کی بات نہیں سنی جاتی, ہر کوئی اپنی اپنی ہانک رہا ہے, اپنی اپنی چیز چلا رہا ہے, کسی کو کسی کی فکر نہیں ہے, کسی مفاد کے ذریعے بس ایک جگہ جمع ہو گئے. کسی کو دوپٹہ چاہیے, کسی کو پیکو کرانا ہے, کسی کو میچنگ چاہیے, کسی کا شادی, سب چیزیں چل رہی ہیں. یہاں پر یہ ایک منظم کوشش ہے جس کے لیے آپ کے پاس یہ پلیٹ فارم ہے. یاد رکھیے, کوئی پازیٹیو چیز چاہیے ہوتی ہے, ہجوم نہیں کر سکتا یہ کام. ہجوم کر سکتا ہوتا تو آج یہ جو ہجوم جمع کیا ہوا ہے سب ہم نے, یہ مسئلے حل کر چکا ہوتا. یہ منظم کوشش, ڈسپلن کوشش, ایک ڈائریکشن میں ایفرٹ, فوکسڈ ایفرٹ, جب یہ ہوگی تو اللہ تعالی ریزلٹس دے گا. وہ ریزلٹ آپ کو کبھی ٹینجیبل نظر آئیں گے, نظر آنے والی چیزوں میں آئیں گے. کچھ چیزیں صدیوں بعد اس کا امپیکٹ ہوگا. اس لیے
ہر اس منظم کوشش کا حصہ بننا چاہیے. ہجوم کچھ نہیں کرے گا, اکیلا بندہ کچھ نہیں کرے گا. میں سپارک بن بھی جاؤں, ہاں میں اگنائٹ جب کروں سب کو, میں سپارک سے سپارک یا دیے سے دیا جلاؤں, بہت اچھی بات ہے. لیکن میں ایک سپارک بنا, نہ میری روشنی کو کسی نے فائدہ اٹھایا, نہ میں نے اس کو پھیلانے کی کوشش کی, ڈائی آؤٹ ہو جائے گا. لیکن ایک منظم کوشش اس کو لے کے چلے گی, انسٹیٹیوٹ بن جائے گا. لاسٹ سرویز بیفور وی اینڈ دا سیشن. پہلا سوال یہ ہے, آپ میں سے کتنے لوگوں نے اس سیشن میں کچھ نیا سیکھا, پرانی چیزیں نہیں؟ ایکسلنٹ, الحمدللہ. نیکسٹ, کتنوں کو لگا کہ یہ سیشن زیادہ مؤثر نہیں تھا؟ گڈ, زبردست, آگے چلیں. کتنے لوگوں کو لگا کہ آج کا سیشن بس ٹھیک تھا؟ گڈ. کتنوں کو لگا کہ آج کا یہ سیشن بہت اچھا اور فائدہ مند تھا؟ کلیپس فار یور سیلف. بہت سی تالیاں آپ لوگوں کے لیے, بہت شکریہ آپ کا.